تو گمراہی کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھو، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، نیسیسٹیز آف لائف ہماری بھی ہیں وہ، اور وہی چیزیں پیغمبر کے لیے بھی ہیں۔ ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، پیغمبر بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ہم کھانا نہ کھائیں تو مر جائیں، ہم کھانے کے محتاج ہیں۔ اور پیغمبر کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ اگر پیغمبر کسی کھانے کو ہاتھ نہ لگائیں تو کھانا مر جایا کرے، جو ان کی شان ہوا کرتی ہے۔ نہیں سنا آپ لوگوں نے بخاری کی روایت کہ سیدنا بخاری کی روایت میں آیا ہوا ہے کہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک میں روزہ رکھنا شروع کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ کون تم لوگ ہو؟ قالوا انک تواصل، قال لست کاحد منکم، قال انی اطعم واسقی او انی ابیت اطعم واسقی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں، کنٹینیو روزہ رکھا کرتے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم آپ کی پیروی میں آپ کی اتباع میں روزہ رکھتے چلے جا رہے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن۔ حضور نے فرمایا لست کاحد منکم، میں تم میں کسی کی طرح سے نہیں ہوں، میں تم میں کسی کی طرح نہیں ہوں۔ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں کچھ نہیں کھا رہا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ اختیارات اور یہ تصرفات، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پیغمبر کو اپنی قوم کے اندر بھیجے جانے کی صورت میں اس کو وہ اختیارات دیے جاتے ہیں جو غیروں کو نہیں ملا کرتے، اور ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے اختیارات تو اتنے وسیع ہیں، اتنے وسیع ہیں کہ ان کو حق حاصل ہے کہ جس کو چاہیں حلال فرمائے، جس کو چاہیں حرام فرمائے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ توریت شریف کے اندر یہ فضیلت، یہ وصف، یہ بیان توریت شریف کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ 9 پارے کی آیت کریمہ ہے کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اس نبی کی شان یہ ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام فرما دیا کرتے ہیں۔ حضور کی شخصیت، حضور کی اہمیت، حضور کی عظمت 2 جہتوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ یہاں پہ حضور قانون ساز بھی ہیں، حضور قانون داں بھی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضور صرف قانون داں ہیں، قانون سازی کا حق ان کو حاصل نہیں ہے، مگر قرآن اور احادیث مبارکہ کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قانون داں ماننا یہ حدیث کا انکار کرنا ہے، گویا کہ اللہ کے رسول قانون داں بھی ہیں، قانون ساز بھی ہیں۔ وہ جس کو جس قانون سے چاہے مستثنیٰ فرما دے، وہ جس کو جس قانون سے چاہے مستثنیٰ فرما دے۔ سنتے چلیں، کئی حدیثوں کا ایک تسلسل ہے، بالکل آپ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ دیکھیے، یہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بقرعید کا دن ہے، قربانی کر ڈالی۔ قربانی کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ارشاد فرمایا جن لوگوں نے نماز سے پہلے جانور کو ذبح کیا وہ صرف گوشت ہے کھانے کے لیے، قربانی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے قربانی کر لی ہے، گوشت ذبح کر لیا ہے، ان کو چاہیے کہ اب وہ دوبارہ جا کر کے دوبارہ قربانی کریں نماز کے بعد۔ حضرت برا ابن عازب کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے تو اپنی قربانی کر لی ہے، میرے پاس اب کوئی دوسری چیز نہیں ہے، ایک بکری کا 6 ماہ کا بچہ ہے، حضور آپ ارشاد فرمائے تو اب کیا کروں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جا تو اسی کی 6 ماہ کی بکری کے بچے کو قربانی کر دے، تیری قربانی ہو جائے گی، مگر تیرے علاوہ کسی اور کو جائز نہیں۔ بتاؤ بکری کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1 سال کی ہونی چاہیے۔ بکری، میڈھا، دمبا، ان سب کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ یہ شریعت کا قانون ہے، شریعت کے قانون میں کسی کو حق حاصل نہیں کہ مداخلت کر سکے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قانون سے مستثنیٰ فرما دیا اور فرما دیا ہے کہ برا جاؤ تم اسی 6 مہینے کے بکری کے بچے کو قربانی کر دو، تمہاری یہی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ مگر میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں شک کی بات نہیں ہے، اس وقت کی ساری قربانیاں ایک طرف کر دی جائیں، برا ابن عازب کی صرف یہی 6 ماہ کے بچے کی قربانی کو ایک طرف کر دیا جائے، رسول نے فرمایا تمہاری قربانی ہو جائے گی، تو اس قربانی کی قبولیت میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول نے فرما دیا اے برا تم اسی کی قربانی کر دو، وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گئی، مستثنیٰ فرما دیا، ایکسیپشن ہو گیا حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اب امت مسلمہ کے لیے کسی کے مرنے پر نوحہ کرنا جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔
کوئی مر جائے، زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ لوگ جب مرتے تھے تو کرائے کے آدمیوں کو لا کر کے نوحہ کروایا جاتا تھا، رلایا جاتا تھا، لوگ روتے تھے، سینہ پیٹتے تھے، بال نوچتے تھے، گریبان پھاڑتے تھے۔ اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے۔ ایک صحابیہ ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سورہ ممتحنہ کی آیت کریمہ اتری وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور کسی بھی نیک کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ سے اس کی مغفرت چاہو۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں ہمارے گھر پہ مسئلہ ہوا تھا، مسجد ہوئی تھی، فلاں عورتیں آئی تھی ہمارے پاس نوحہ کرنے کے لیے، ہمیں ان کا بدلہ اتارنا ہے، اور یا رسول اللہ اب ایسی چیزوں کی ممانعت اتر چکی ہے، مگر یا رسول اللہ ہم کو بدلہ اتارنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں انداز، ہم کو ان کے نوحہ کے بدلے میں نوحہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ الا علی فلاں، آپ ایسا کریں کہ فلاں کے خاندان والوں کو اس سے مستثنا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ٹھیک ہے، اذهبی فاسعدیہا، جاؤ تم اس کے ساتھ اس کا نوحہ اتار آؤ، لیکن اس کے بعد اب کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ اب بتاؤ کہ زمانے جاہلیت کا ایک طرز نوحہ کی شکل میں تھا، نوحہ کرنے کی ممانعت اتر چکی ہے، اب کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، مگر اللہ کے رسول نے ام عطیہ کو ایک قانون سے مستثنا کر دیا ہے، ان کو ایک سبشن دے دیا ہے کہ ام عطیہ تم جاؤ، اگرچہ یہ اب نہیں اس کی اجازت ہے لیکن اس کے بعد تم کو میں اس سے مستثنا کر رہا ہوں، تم جاؤ۔ یہ حضور کے قانون دان ہی قانون سازی کی دلیل ہے، مشکات کے حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب قیامت ایک شخص اپنے تخت کے اوپر جس کی تونت بڑھی ہوگی، وہ اپنی مسند کی ٹیک لگائے ہوئے، تکیہ کا ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ جو قرآن میں حلال پاؤ اسے حلال جانو، جو قرآن میں حرام پاؤ اس کے حرام جانو۔ اب اس کا فرماتے ہیں حضور مگر سن لو، میں بھی حلال کرتا ہوں، میں بھی حرام کرتا ہوں، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چل گیا نا، قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اس نبی کی شان یہ ہے کہ نبی حلال پاکیزہ چیزوں کو حلال بھی کرتا ہے اور گندی اور ناپاک چیزوں کو حرام فرما دیا کرتا ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا پیغمبر مجبور محض پیغمبر نہیں ہے، معذور پیغمبر نہیں ہے، بے اختیار پیغمبر نہیں ہے، ہمارا پیغمبر وہ عظیم پیغمبر ہے کہ رب کریم کی عطا و فضل سے وہ جس کو جس امر سے چاہے مستثنا کر دے اور جس کو جس امر کے چاہے حکم دے دے۔ پھر فرمایا گیا ہے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر حضرت جعفر تجار شہید ہو گئے۔ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کی عدت سوگ 4 مہینہ 10 دن ہے۔ قرآن کا حکم یہ ہے، شوہر مر جائے تو بیوی 4 مہینہ 10 دن تک کسی کو بھی نہ پیغام دے سکتی ہے، نہ پیغام وصول کر سکتی ہے، نہ زیب و زینت کر سکتی ہے۔ یہ 4 مہینہ 10 دن 4 اشہر و 10 قرآن کا حکم ہے کہ 4 مہینہ 10 دن عورت اپنے شوہر کے غم میں سوگ بناتی رہے گی۔ یہ قانون ہے اسلام کا۔ اب اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایکسیپشن ملاحظہ فرمائیے، جب ان کے شوہر کا انتقال شہادت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تسلمی 3 ثم اصنعی ما شئتی، جاؤ 3 دن تک تم سوگ کر لو، 3 دن کے بعد تمہارے لیے آزادی ہے، تم جس کو چاہو نکاح کا پیغام دو، جس سے چاہو نکاح کا پیغام وصول کر سکتی ہو۔ بتاؤ ایکسپشن دیا کہ نہیں دیا ہے، مستثنا کیا کہ نہیں کیا ہے؟ یہ پیغمبر کی شان ہے، یہ نبی کی شان ہے، ہمارا نبی مجبور نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں نا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، وہ تو خود اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عقل عطا فرمائے کہ وہ دیکھیں اور سوچیں اور پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں تو ان کی سمجھ بات آ جائے گی۔ ہمارا پیغمبر یہ بااختیار پیغمبر ہے اللہ کے عطا و فضل سے کہ جس کو جس امر میں چاہے حکم دے دے، اس کو کرنا لازم ہے۔
اور جس کو جس عمل سے چاہے الگ کر دے، اس کو نہیں کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ملاحظہ فرمائیے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں بالغ ہوں، جوان ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جا مہر کا انتظام کر کے تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ مہر یہ نکاح کا بڑا خاص حصہ ہوتا ہے، اگر مہر نہ بھی مقرر کیا جائے، جب بھی مہر مصر واجب ہو جاتا ہے، بغیر مہر کے شادی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا جا تم مہر کا انتظام کر کے تمہارا نکاح کروا دوں گا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں مہر کا بھی انتظام نہیں کر سکتا۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث کے الفاظ، اللہ کے رسول نے فرمایا اما تحسنوا سورۃ من القرآن فاصدقیھا السورہ، کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی ہونے والی بیوی کو کسی سورت کو بہت اچھے انداز میں یاد کرا دے؟ تیرا یاد کرا دینا ہی تیری مہر بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مال ہونا چاہیے مہر کے لیے۔ مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مالی، ایک ہوتا ہے غیر مالی۔ احناف کے نزدیک مہر مالی ہونا چاہیے، اسی بنیاد پر روپے، پیسے، درہم و دینار، ڈالرز میں مہر مقرر کیا جاتا ہے، یا اس طرح کی اور دوسری چیزیں ہیں۔ مگر اللہ کے رسول نے اس کو اس سے الگ کر دیا اور فرمایا کہ جا اپنی ہونے والی بیوی کو ایک صورت اچھے انداز میں یاد کرا دینا، وہی تیرا مہر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث پاک حضرت حارث بن اسامہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دیہاتی کے درمیان کچھ خرید و فروخت ہوئی تھی۔ حضور نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، مگر جب حضور لینے کے لیے گئے تو اس دیہاتی نے انکار کر دیا کہ میں نے آپ سے گھوڑا بیچا ہی نہیں۔ گواہ بھی نہیں کوئی تھا کہ جس کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ جو بھی آتا وہ اس دیہاتی کو ڈانٹتا کہ تم نے کیا غلط کام کیا ہے، بدتمیزی کی ہے، اللہ کے رسول سے تم نے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کی ہے۔ مگر گواہی کسی کے پاس نہیں تھی کہ گواہ دیتا وہاں پہ آ کر کے۔ شدہ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، دیکھا کہ یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے۔ حضرت خزیمہ جس وقت بات ہوئی اس وقت تھے نہیں وہاں پہ، جس وقت خرید و فروخت ہو رہی تھی، بائنگ اور سیلنگ ہو رہی تھی، حضرت خزیمہ انصاری وہاں موجود نہیں تھے۔ مگر پہنچتے ہی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے خرید و فروخت کی ہے اور اس نے اپنا گھوڑا آپ کو بیچا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ کسی ایسے چیز کے لیے گواہی دیجئے جس کو آپ نے دیکھا نہ ہو، جو آپ کے سامنے ہوا بھی نہ ہو، کہ آپ کی گواہی مانی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اب دیکھو ہم کو چاند کے مہینے میں کتنا جھیلنا پڑتا ہے، کتنا جھیلنا پڑتا ہے ہم ہی جانتے ہیں۔ جہاں فون کر کے پوچھو صاحب آپ نے دیکھا، بولے ہم نے نہیں دیکھا ہے، فلاں جگہ دیکھا گیا، وہاں فون کیا آپ نے دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا، فلاں جگہ دیکھا گیا۔ گھومتے 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 بات کہاں آئی؟ سعودیہ میں نظر آ گیا۔ اور سعودیہ کا حال یہ ہے کہ سعودیہ میں چاند دیکھتے ہیں 80 سال یا 90 سال کے بوڑھے میاں ہیں جن کو چارپائی پر بیٹھنے کے بعد ان کی چپل نیچے نظر نہیں جاتی، وہ چاند دیکھتے ان کو نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت خزیمہ انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ نے اس سے سودا کیا ہے اور اس نے اپنا گھوڑا آپ کو بیچا ہے۔ حضور نے پوچھا یا خزیمہ تم موجود تو تھے نہیں، تم نے گواہی کیسے دے دی؟ حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں ان اشہد انک قد بایعتہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ نے اس کے ساتھ بیع کی ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ تمہیں ایسا کیوں کہا ہے تو کہتے ہیں صدقتک بما جئت بہ وعلمت انک لا تقول الا حقا، یا رسول اللہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صرف سچ ہی بولتے ہیں اور اللہ کا پیغام آپ کے اوپر اترتا ہے، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں تو ایک دیہاتی کی بات ہم کیوں نہیں مان سکتے ہیں؟ بے شک ہم مانتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ گھوڑا بیچا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر یہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گواہی کے عوض میں
حضرت خزیمہ کو جو درجہ دیا ہے وہ قابل قبول، اللہ اکبر، ملاحظہ فرمائیے۔ فرمایا اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہد لہ خزیمہ او شہد علیہ فحسبہ، خزیمہ کسی کے بارے میں بھی اگر تنہا گواہی دیں کسی کے خلاف یا کسی کے سپورٹ میں، تو تنہا خزیمہ کی ایک کی گواہی 2 کے برابر مان لی جائے گی۔ چنانچہ خزیمہ کا حال یہ ہوگا کہ خزیمہ کی ایک گواہی 2 کے برابر تسلیم کر لی گئی۔ اب خزیمہ جب بھی کوئی گواہی دیں گے تو وہ گواہی 2 کے برابر ہو جائے گی۔ میں نے اپنی نعت کے اندر وہ شعر آپ کو نہیں سنایا تھا، ایک شہادت کو دیا، ایک شہادت کو 2 کر دیا آپ نے، ایک شہادت کو 2 کر دیا آپ نے، جو خزیمہ کا ہے معتبر وہی ہے، موضوع بہت پھیلا ہوا ہے، ابھی کتنی اور دلیلیں باقی تھیں، لیکن شاہ صاحب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر ہماری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے کہ ہم ان کو سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس موضوع کو اگر آپ کو سننا ہو تو کسی اور موقع پر سناؤں گا انشاءاللہ، بہت پھیلا ہوا موضوع، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم یہ جانیں کہ ہمارے پیغمبر کا معیار کیا ہے، ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پیغمبر کی حیثیت کیا ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں کہ ہمارے پیغمبر کی حیثیت کیا ہے، اس وقت تک ہم غیروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہیں گے۔ اسی طرح سے ہمارا پیغمبر بے اختیار پیغمبر نہیں ہے، ان کو مختار دو عالم کہا جاتا ہے۔ رب کریم نے ان کو یہ اختیارات اتھارٹیز دی ہیں کہ جو دنیا میں کسی کو نہیں عطا کی گئی ہیں، وہ جس کو جس امر میں چاہیں ماخوذ فرمائیں اور جس کو جس امر چاہیں مستثنیٰ کر دیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور اب حضرت شاہ صاحب کا پیغام اور ان کا بیان سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کہیے آمین۔ میں نے گزشتہ سال النور میں ایک تعارف کرایا تو ہمارے آدم جی صاحب جو ہے اس کو بار بار اتنا سنے کہ شاید ان کی ریل بھی خراب ہو گئی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ایسا تعارف تو شاہ صاحب کا ہم نے سنا ہی نہیں کیا، اور بات حق تھی، وہی تعارف میں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر علماء کی شان یہ ہے کہ علماء اپنے اسلاف کا آئینہ بن جائیں۔ علماء کی شان یہ ہے کہ علماء اپنے اسلاف کا آئینہ بن جائیں، اٹھیں بیٹھیں چلیں دیکھیں، لباس گفتار کردار عمل سب اپنے اسلاف کا آئینہ ہو جائے۔ آپ نے شاہ صاحب کو دیکھا ہوگا، میں صرف ان کے امامے کے بارے میں کیا کہوں، میں تمنا کرتا ہوں کاش اتنا اچھا امامہ باندھنا مجھ کو آ جاتا، اتنا خوبصورت امامہ باندھتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی ادا ہے۔ ہمارے مرشد سرکار مفتی اعظم کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، حضور حافظ ملت جو شاہ صاحب کے سسر کے استاد، ان کو نہیں دیکھا۔ اگر ان کو آپ دیکھتے تو تمنا کرتے کہ ان کو ایک بار دیکھا ہے ابھی کئی بار دیکھیں۔ وہ انداز سب سے بڑی بات جو شاہ صاحب کی ہے، علماء برادری میں جو آپ کو ایک امتیازی مقام ہے وہ ہے حق گوئی۔ آپ حق بیان کرتے ہیں چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے۔ امام اہل سنت کے نظریات کے ناشر اور دائی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو اس دنیا میں آج کل کے دور میں اور فیوچر میں بھی جو شخص نہ قبول کرے گا تو اتنا جان لیجئے کہ سنیت کے حوالے سے کبھی وہ یقین کی منزل پر نہیں آ سکتا ہے، ویسا مشکوک ہی رہے گا وہ۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا فیضان، انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہے۔ شاہ صاحب امام اہل سنت کو اس نظریہ کے مبلغ ہیں، اسی نظریہ کے مبلغ ہیں۔ وہ شرم کس چیز کی، ڈر کس چیز کی، خوف کس بات کا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ واللہ حق و تخشا، سب سے زیادہ تو حقدار یہ ہے کہ اللہ اس سے ڈرا جائے، آدمی سے ڈرنے سے کیا فائدہ ہے۔ شاہ صاحب کے اندر واللہ حق و تخشا کا پورا پورا جلوہ نظر آتا ہے۔ کتنے واقعات سنائے ہیں انہوں نے، واقعات سنانے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب ہمارے درمیان اسلاف کی ایک تصویر ہے، ایک امانت ہے۔ چلتے پھرتے ان کو آپ بزرگوں کے رنگ میں دیکھیے، آپ ان کی گفتگو، ان کا لب و لہجہ انتہائی شستہ، انتہائی پیارا، نرم و نازک، بات دلوں میں اتارنے کا جذبہ لے کر کے بولتے ہیں وہ، اور دل کے اندر مسلک حق اہل سنت و جماعت کی خدمات و تربیت و ارشاد کا جو ایک درد ان کے اندر موجود ہے، خدا کرے وہ سب کے اندر منتقل ہو جائے گا۔ یہ اسلاف اگر اٹھ گئے نا، پھر دیکھیے ان کے اٹھنے کے بعد جو خلا پیدا ہوگا
کوئی اس کو پر نہیں کر سکتا ہے۔ رب کریم شاہ صاحب کے فیضان کو دیر تک قائم و دائم رکھے، ان کا علمی روحانی فیض دیر تک جاری رہے، جس طرح سے اور لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اس طرح سے ہیوسٹن کے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد شاہ صاحب قبلہ آپ کے سامنے پاکستان کراچی سے لائیو ویڈیو کے اوپر خطاب نشر فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ پرسکون ماحول میں سے بات کیجئے۔ میں نے کہا نہیں کہ ہم تو مذکور کے طالب ہیں، ذاکر اگر نہ بھی رہے تو کوئی بات نہیں، ذاکر یہاں موجود نہیں ہے مگر ذاکر جس میں مثالی کے ساتھ موجود ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا ہاں میں نے کہا تھا ادھر کچھ ہلچول ہے، یہ دیکھیں صحیح ہے۔ ادھر کچھ اعلان ویلان ہو رہے ہیں؟ سب بیٹھ گئے سب نیچے آ گئے، مطلب کر دیا کیا منتظر ہیں؟ تھوڑا ادھر جی اس میں نام اعلان ہو گیا۔ تھوڑا سا نظر ہے، آپ لوگ یا تو یہاں بیٹھیں۔ پڑھا اس کو بڑی ہے نا، ہمیں تو وہیں کیا ہے، وہ کیا آ رہی ہے؟ میں اس کو کہہ دیتا ہوں پبلک پہ کر دے گا، آپ کا یہ نا وہ چھوٹے میں نہیں پہلے دکھاؤ اس کو بڑا کر کے، اس کو بڑا کرو، ہاں اس کو بڑا کر کے دکھاؤ ساری سیٹنگ یہ والی بھائی۔ ہاں ہاں یہ اتنی رہے گی۔ اچھا ہمارے پاس الٹا آ رہا ہے جی بھائی۔ یہ کون ہے جو نظر ہے؟ اچھا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مختوم محترم میر مجلس حضرت علامہ مولانا مفتی قمر الحسن صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، مختوم محترم حضرت اللہ مولانا غلام زرقانی صاحب قبلہ، حضرت مولانا مسعود رضا صاحب، حضرت مولانا عبدالغنی اویسی صاحب، حضرت مولانا حامد رضا صاحب، محترم جناب حنیف خان صاحب، لائیو کے سب تکریم بزرگان دین، حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، میں بزم مصطفیٰ ان کے شرکاء کا ممنون اور مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آج یہ عظیم و شان محفل یوسٹن کے شہر میں منعقد کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، خصوصاً جنہوں نے اس کا اہتمام انصرام کیا، محترم جناب آدم جی ہارون صاحب، جناب نغمان شیخ صاحب اور جناب محمد ایاز صاحب، ان کے ساتھیوں کا کہ جنہوں نے دام در میں قدم سخن رات دن محنت کر اس بزم کو سجایا، اور یہ ظاہر ہے کہ آپ حضرات کا یہاں جمع ہونا اس کے غرض و غائب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلسہ اور یہ پروگرام، میں آپ سے بہت دور بیٹھا ہوں، لیکن کم سے کم یہ ثابت ہو گیا کہ عشق مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ ویزا کی ضرورت ہے، نہ ہماری سرحدیں اس معاملے میں رکاوٹ ہے۔
الحمدللہ میں براہ راست آپ سے مخاطب۔ یہ دنیا جانتی ہے کہ عالم اسلام میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے۔ بالعموم ساری دنیا میں اور بالخصوص پاک و ہند، بنگلہ دیش اور تمام مسلم ممالک میں نہایت احتشام کے ساتھ یہ دن منایا جاتا ہے۔ بلکہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ایسا عنوان ہے کہ سال ہر سال 12 مہینے یہ محفلیں جاری رہتی ہیں۔ مجھ سے قبل حضرت اللہ مولانا مفتی قمر الحسن صاحب نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند خصوصیات بیان فرمائی۔ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، پہلے میں اس کا مرادی معنی اور چند جملوں کو زیر بحث لا کر کچھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، ہماری اس محفل کو، ہماری اس نشست کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہم تمام شرکا محفل کو متمتع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ کی دنیا میں آمد، بلکہ جس وقت دنیا کو پیدا نہیں کیا، جس وقت شجر و حجر بھی نہ تھے، بر و بحر بھی نہ تھے، خشک و تر بھی نہ تھے، شمس و قمر بھی نہ تھے، لال و گوہر بھی نہ تھے، سماک و سمک بھی نہ، زمین و فلک بھی نہ تھے۔ ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اجلاس بلائے۔ ایک اجلاس تو تھا رب کریم نے بلایا اپنی ربوبیت کے بارے میں اقرار کرنے کی، اور ایک اجلاس بلایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک عہد اور پیمان اور میثاق کے لیے۔ ایک اجلاس وہ تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ساری ارواح جو دنیا میں آنے والی تھی ان سے ایک عہد لیا اور ان سے ایک وعدہ لیا، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تو ہمارا رب ہے۔ اور یہ وہ عہد تھا کہ بعض نیک بندوں کو تو دنیا میں آنے کے بعد بھی یاد رہا۔ یہ وہ عہد تھا کہ جس میں انبیاء، اولیاء، بلکہ اپنے پرائے سب موجود تھے۔ جب رب کریم نے فرمایا الستو بربکم، ملفوظات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بات موجود ہے جو امام اہل سنت نے لکھی۔ یہ تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اس واقعے کو سننے کے بعد غور کیجئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا بلند۔ فاضل بریلوی تحریر فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یا ابا بکر، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بتقاضۂ بشریت پوچھتے کون سا وقت ہے، کیسا وقت ہے، کس کی یاد دلائی جا رہی؟ لیکن برجستہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ وقت یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عالم ارواح سے چلا آ رہا. بتانے مقصود تھا کہ بعض ایسے بزرگان دین ہیں کہ جن کو یہ عہد یاد رہا، اور صدیق اکبر نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے، یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. گویا اس وقت بھی حضور علیہ السلام نے جب رب کریم نے عہد لیا الستو بربکم، سب سے پہلے بلا کہنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اب آئیے جو اپنے حبیب علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے دنیا میں ایک خاص جو عہد لیا وہ کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. سبحان اللہ. ترجمہ سنیے اس کے مرادی معنی. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا اور ایک میثاق لیا. وہ عہد اور میثاق کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے. ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا وہ نہایت ہی معظم مکرم رسول تشریف لائے گا. مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس، اس کی تصدیق کرے گا. اس کے بعد فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُونَ، ضرور بضرور ان کی مدد کرنا، ضرور بضرور ان پر ایمان لانا. اب غور فرمائیے یہ عہد کتنا مضبوط بیان کیا جا رہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے آخری میں اپنے حبیب کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور پھر تمہارا کام یہ ہوگا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُونَ، البتہ ضرور بضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور کرنا. اتنا عہد و پیمان کافی تھا. ہم اپنی عقل و خرد سے اگر سوچیں اتنا عہد جو تھا وہ کافی تھا. لیکن ارشاد باری تھا اقررتم، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے عرض کی قالوا اقررنا، اے اللہ تبارک و تعالی ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. لیکن اس پر بھی محفل برخاست نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا قال فاشهدوا، تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم میں گواہوں میں سے ہوں. اور فرمایا آپ نے کتنی پختگی کے ساتھ ان سے عہد و پیمان لیا جا رہا. اور اس کے بعد بھی ارشاد فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ابھی اس اقرار کے بعد اس سے جو پھر گیا بس جان لینا کہ وہ میرا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگا. آپ نے اور فرمایا کہ رب کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی محفل میں کس قدر حضور علیہ السلام کے تعریف اور توصیف میں کئی کلمات ارشاد فرمایا. اب آئیے چند پر ہم گفتگو کرتے. وہ یہ کہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا اور حضور علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام اور یہ انصرام فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے حبیب ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود سارے عالم، سارے معاملات، ساری چیزوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں. میں پہلے ترجمہ بیان کروں گا، اس کے بعد آیت پیش کروں گا تاکہ صحیح لطف آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا. وہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے والد گرامی سے خواب بیان کیا تو والد گرامی نے یہ کہا کہ بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ تمہارے خلاف وہ کوئی منصوبہ بنا دیں گے. لیکن جب اس آیت کو نازل کیا گیا، ارشاد باری تعالیٰ اگر آپ سنیں تو دیکھیے اس میں بھی مقام مصطفیٰ آپ کو اس کی جھلک نظر آئی. ارشاد باری تعالیٰ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا،
انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. کہا میرے ابا میں نے خواب دیکھا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کرتے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. کہا میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنا لیں گے، کوئی مکر، کوئی قید تمہارے لیے تیار کر لیں. اب یہ دیکھیے سارا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں، اور اس کے بعد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، لیکن اس کی ابتدا دیکھیے اذ قال یوسف. میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا. معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو رب کریم وہ عہد میثاق بھی یاد دلا رہا ہے، اور دنیا میں جو ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر کرم سے اسے گویا ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ کت قدر اہتمام انصرام ہو رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمۃ. اس جملے پر بھی غور کیجئے. سارے نبیوں سے یہ کہا گیا کہ جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے، یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں مکمل کتاب و حکمت عطا کروں گا، بلکہ فرمایا میں جب تمہیں عطا کروں گا کتاب و حکمت سے. اب دیکھیے ان سے تو فرمایا کہ کتاب و حکمت سے میں تمہیں عطا کروں گا، اور حضور علیہ السلام کی شان کیا. ارشاد باری تعالیٰ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو پورا قرآن سکھا دیا. اور وہ قرآن کون سا سکھایا؟ خود قرآن مجید فرقان حمید ہی سے. ہم محترم حضرات، خواتین و حضرات ذرا مدد لیتے. آپ توجہ فرمائی، چند آیات مقدسہ ہم تلاوت کرتے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی، جو علم و فضل عطا فرمایا، وہاں تو فرمایا من الکتاب، میں تمہیں کتاب اور حکمت سے عطا کروں گا. اور حضور کے لیے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، سارا قرآن حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا. اور اسی قرآن مجید فرقان حمید میں ہے ایک جگہ فرما ولا رطبین ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر کوئی خشک ایسا نہیں کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں نہ کیا. ہر تر اور ہر خشک کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. ایک جگہ فرمایا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹا کوئی بڑا ایسا نہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان نہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں حضرات موجود ہے. ایک جگہ فرما و تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید تمام تر احوال کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کیسی کتاب عطا فرمائی. ایک اور جگہ فرمایا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں نہ رکھ دی گئی ہو. اب مجھے بتائیے کہ اس لیے علماء فرماتے مفسرین کہ قرآن مجید فرقان حمید جملہ احوال پر مشتمل ہے. اور جب یہ بات آپ نے سمجھ لی، اب اس دوسری بات کی طرف آپ کی ضمناً توجہ مبذول کراتا ہوں. بعض احباب کو دیکھا گیا عموماً زبان درازی کرتے، حضور کو یہ نہیں آتا تھا، یہ نہیں آتا تھا، یہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے. آپ تمام پڑھے لکھے حضرات مجھے بتائیے کسی بھی طالب علم میں اگر کوئی کوتاہی ہو تو وہ کوتاہی 3 پر مشتمل ہوتی ہے، 3 پر تقسیم کیا جا سکتا. ایک تو یہ کہ کوئی طالب علم میں اگر علم کی کمی ہے تو ایک سبب تو یہ ہے کہ جو کتاب پڑھائی جا رہی وہ کتاب تو بہت اچھی کامل اور اکمل، اور پڑھانے والا بھی بڑا کامل اور اکمل، لیکن لگتا ہے کہ پڑھنے والا ناقص العقل ہے، لہذا علم میں کمی رہ جائے. پڑھنے والا تو بہت ہی ہونہار، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی وہ بھی بہت کامل، لیکن جو پڑھا رہا جو استاد ہے لگتا ہے کہ وہ کامل نہیں، یا استاد تو کامل ہے اور جو گویا استاد پڑھا رہا وہ کامل ہے،
شاگرد بھی کامل، مگر جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کامل نہیں، علم نقص رہ جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے پڑھانے والا کون ہے؟ الرحمن علم القرآن، پڑھانے والا رحمان، اور پڑھنے والا کون ہے؟ پڑھنے والا حبیب الرحمان، یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کتاب الرحمان۔ مجھے بتائیے کیا اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب ہے؟ اور جو کتاب پڑھائی جا رہی، خود کتابی سے پوچھیے تو ارشاد باری تعالیٰ ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا عیب، کسی قسم کا نقص نہیں۔ اور حضور علیہ السلام میں کوئی عیب؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کلام میں فرماتے، اور یہ کلام اس وقت فرماتے کہ ان کے لیے ایک تخت بچھایا جاتا، ایک منبر شریف پر ان کو بٹھایا جاتا، اور حضور علیہ السلام دعائیہ کلمات فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی حسان ابن ثابت کے منہ کو نیچا نہ دکھا، کہا حسان اپنا کلام شروع کرو، روح القدس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرمائے۔ اور حضرت حسان ابن ثابت جو فرمائیں، جو کہیں، اور حضور کا سکوت فرمانا، فن حدیث میں اس کو حدیث تقریری کہتے۔ اور حضرت حسان ابن ثابت کہتے خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر نقص عیب سے مبرہ اور منزہ پیدا کیا۔ کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا بنایا؟ فرماتے ہیں کلام میں اپنے کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی کے مطابق بنایا۔ اب اور آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے مزید اس مسئلے کو سمجھیے۔ آپ نے دیکھا کہ اس دنیا میں کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے۔ اگر آپ کالے سے پوچھیں کہ آپ کا رنگ کالا کیوں ہے، کیا جواب دے گا وہ؟ گورے سے پوچھیں آپ کا رنگ گورا کیوں ہے، کوئی معذور آدمی سے پوچھیں، وہ یقیناً یہ کہے گا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ماؤں کے ارحام میں تمہیں ویسا بناتا جیسا وہ چاہتا۔ تمہیں تو اختیار نہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا، جیسا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ مگر حضور علیہ السلام کے لیے حضرت حسان کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو ویسا بنایا، ویسا پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور کیا کہیے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ گلاب کا پھول آپ کو کتنا اچھا لگتا، ذرا قریب جائیے اور پھول کو توڑنے کی کوشش کیجیے تو اس کے برابر میں ایک کانٹا بھی لگا ہوا۔ کوئی پھول ایسا جس میں کانٹا نہ ہو۔ اور اس کے بعد آپ شمع، جب رات بڑی بھیانک، بتی نہ ہو، بجلی نہ ہو، ایک چراغ جل رہا ہو، ایک اندھیرے میں ٹمٹماتا ہوا چراغ کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن آپ اس چراغ کے قریب جائیں، اس سے جو لو نکلتی ہے آدمی کے منہ کو سیاہ کر دیتی ہے۔ وہاں دیکھیے گلاب کا پھول بہت عمدہ مگر اس کے ساتھ کانٹا، یہاں شمع جلتی بھی بہت اچھی لگتی مگر اس کے ساتھ دھواں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں آؤ میں تمہیں ایسے پھول کا پتہ دیتا ہوں کہ جس میں کانٹا نہیں، اور ایسی شمع کا پتہ دیتا ہوں کہ جس میں دھواں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو تو فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اللہ اکبر تمام کتاب و حکمت بھیج کر دنیا میں بھیجا، اور نہ صرف یہ کہ حضور کو کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دنیا میں بھیجنے کے بعد یہ مقصد بھی بیان کیا کہ آپ لوگوں کو بھی کتاب و حکمت سکھاتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا
کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. یہ جب آئے دنیا میں یہ تمہیں پاک کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ تمہیں پاک کرتے بلکہ تمہیں کتاب و حکمت بھی سکھاتے ہیں. معلوم ہوا کہ کتاب و حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی، اور ایسی عطا فرمائی کہ ہم غلاموں کو بھی کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کو تو فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اور یہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کتاب اور حکمت عطا فرمائی. اس کے بعد فرما ثم جاءکم رسول. علماء فرماتے ہیں ثم نے یہ فائدہ پہنچایا کہ تم سب کے بعد میں میرا حبیب آئے گا. اس